تو یہ پہلے تو کنسپٹ کلیئر کریں, خدا آیا نہیں ہے, خدا ہمیشہ سے. ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں. دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں. یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2+2=4. ٹھیک ہے, اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے. آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی. بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے. لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا. ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا, یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے. آج سے نہیں, بگ بینگ کے بعد سے, جب وہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں. ہبل آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں, اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے, بلیک ہولز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, اور فرام کریشن ٹو کریٹر بھی دیکھ لیں, اس میں میں نے بتایا تھا ہو از اللہ, اس میں بھی بتایا تھا. ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے دیکھیں کس طرح اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے, وہ ساری ویڈیوز ہیں. تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں, یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا, ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا, اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو, اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں, سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی, نہ ختم ہونے والی, اور والیوم 0 تھا. والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے. اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود, کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے, اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں, ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں, زمین کا سورج سے فاصلہ, پھر ان کی گریویٹیشنل فورس, ان کی موومنٹ, سپیڈ, یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے, یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس. ان کا نہیں, کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے. ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار, اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا, وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے, کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے, اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. فزکس کا سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے, یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی, کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے, یا جتنا ہے اتنا ہی رہے, واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے
انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے, تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا, تو خود بخود تو نہیں بنا. دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا, لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے, برین لگا ہے, ایفرٹ پٹ کی ہیں, پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے, ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے, یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا, چیز کو بگاڑتا ہے, اور اتنا بڑا دھماکہ, اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں. ایک ایک سپیشی کے اوپر آپ زندگی گزاریں, آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں, جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا, فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا, سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے, یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے, ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے, اس کو تم یہ مانے ہو کہ خود بخود بن گئی ہے بغیر کسی برین کے. اچھا, تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا, اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر, تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے, وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا, صبر کرو, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن آگے چل. ہاں, وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا, تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. اب تو قیامت تک لگا رہا ہے, یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں یہ تو ڈیفینیشن ہے, لم یلد ولم یولد. سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے, یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے, یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے. ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا, نہ یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا. تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے, وہ ہمیشہ سے. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا, کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر, جب وہ سوال پوچھتا ہے پھر مختلف سوال کرتا ہے تم اللہ کہتے ہو, اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. تو اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز, سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں, تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا, اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا, اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا, یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں, کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے, ہم زندہ مخلوق ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزیں موجود ہیں, تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا, کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے, جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اگرچہ میرا ادھار کا ہے, اللہ کا ذاتی ہے, میرا لمیٹڈ ہے, اللہ کا ان لمیٹڈ ہے, میرا ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس نے دیکھے آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے.
یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اس نے آپ کو دے دی ہے۔ دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا، اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے، لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہے، آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے۔ اپنا تو انہوں نے وحدت الوجود ڈیوائز کیا، جبکہ وجود تو اللہ کے علاوہ بھی موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا آپ کافر ہو۔ یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں وحدت الوجود سے مراد یہ کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اسی نے پیدا کیا، حالانکہ ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں باقی بھی اسی کا حصہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ وحدت الوجود کا کنسپٹ ہم نے کفر و شرک ان کے کہنے کے اوپر نہیں مانا، حالانکہ ہم لگا سکتے تھے فتویٰ، کیونکہ جب کوئی اپنی ایکسپلینیشن دے دیتا ہے پیچھے فتویٰ نہیں رہتا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر فتوے لگائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر دیکھیں وہ مفتی سعید صاحب نے بھی کہہ دیا بھائیا سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی۔ ہاں آیا نا پھر، اور اب سے اس سے بڑی بات یہ کہتے ہیں یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا، خواہش اور کن فیکون نہیں ہوگا۔ سرکار خواہش ہی ہے، اور آپ تو بات ہی نہ کریں، آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں نگاہ مار کے کر دیتا، تسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر۔ کبھی آیا کہ عبد القادر جان نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا؟ کہا نہیں کیا، اٹھ کن فیکون، تسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو، سانو جنت بھی کن فیکون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں، تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو، جو ہے ہی سب کچھ جھوٹ ہے۔ ہم تو آخرت بتا رہے ہیں کن فیکون، اس اعتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ ہاں یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کا، اشاروں سے، دعاؤں سے نہیں۔ تو سانو کہتے نہیں جنت دعا تو بعد ملے گا، اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی دنیا جی اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اس طرح سے عقیدے رکھ کے، اور جو ایکچوئل ہے وہ تو ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے نہ ہو، اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بنائی نرم دل ہے، آپ اپنے ساتھیوں پہ ایسی شفقت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نرم دل کیا بنایا جناب؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا اور میری عمر 10 سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور ہجرت کر کے آئے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئیں اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس، تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے میں تو بچہ تھا، کبھی حضور مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، میں کام ہی بھول جاتا۔ تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں مجھے کہا 10 سالوں میں تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ مسلم میں حدیث ہے جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ اجازت دیں ہم ان طائف کی وادی میں ان کو مسل کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے اے نبی علیہ السلام آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے معاملے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ بڑا نرمی والا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس میں صحابہ کرام کی توصیف بھی آئی ہے، حضور کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی یہ برکت ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اگر آپ تند مزاج ہوتے یا سخت دل گیر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دلی کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ہوتے۔ یہ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے اصحاب نے غزوہ احد میں غلطی کی ہے نا، تو آپ ان سے ذرا صرف نظر کریں۔ ظاہر لیڈر کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، جیتا ہوا میچ چند پلیئرز کی غلطی کی وجہ سے پوری ٹیم ہار جائے
تو کیپٹن پھر غصہ تو نکالے گا نا، اور جب وہ اللہ کی کاز کے لیے کھڑا ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پہ ڈیوٹی لگائی تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور ان کی ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، چونکہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں یاد نازل ہوئی ہیں، اسی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو نا کہ چیل کوے پرندے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہماری لاشوں کی، تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. اب اس سے زیادہ واشگاف انداز میں کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا؟ لیکن وہی ہوا. 50 میں سے صرف 15 لوگ قائم رہے، اور ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. لیکن 35 یہ کہنے لگے یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب شکست ہو جاتی، اب تو ہم جیت گئے ہیں تو جا کے مال غنیمت جمع کریں. تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے دیکھ لو تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا، الٹا خود نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور قرآن میں ہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی. تو وہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان کے اندر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیونکہ ترجمہ پاکستان میں تو وہ گستاخانہ ہو جائے گا نا دوسرا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یہ پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے چھوڑ دیا، اجتہاد کر لیا خود سے، حالانکہ یہ اجتہاد بھی غلط تھا. جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشیں بھی چیل اور کوے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو تم نے نہیں جگہ چھوڑنی. تو یہ انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ بھئی فتح ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے؟ بس وہی ہوا کہ وہ خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی کہ درہ خالی ہو گیا ہے. وہ درہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، وہاں پہ اب سٹال لگے ہوتے ہیں غزوہ احد کے قبرستان کے بعد، وہاں پہ لوگ تسبیحیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا زمین پہ چیزیں، وہ درہ بہرحال وہی موجود ہے ابھی تک. تو خالد بن ولید چونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ کیولری کے سردار تھے، یعنی گھوڑوں کی جو فوج ہے. انہوں نے دیکھ لیا، اچھا، انہوں نے ابو سفیان کو کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہ لوگ پسپا ہو چکے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے حملہ کیا، 70 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے، اور کئی اصحاب رسول کی مارنے کی وجہ سے قتل ہو گئے فرینڈلی فائرنگ کے اندر. حضرت حذیفہ ابن یمان کے باپ یمان اور جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں وہ عبداللہ، بخاری میں آتا ہے یہ دونوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. وہ چیختے رہے لیکن بھگدڑ مچ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. وردیاں تو ہے نہیں تھی، گرد اڑ رہی تھی، مار دیا. کیونکہ مسلمانوں کو اب سمجھ ہی نہ لگی، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا سامنے سے بھی حملہ ہو گیا، تو وہ سینڈوچ بن گئے. اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے پوری زندگی وہ اپنے باپ کو بھولتے نہیں تھے کہ میرا باپ اس طریقے سے مارا گیا، اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. یہ زخم پوری زندگی ان کے دل پہ ہرا رہا. تو یہ صورتحال ہو گئی، واضح فتح شکست میں بدل گئی. گھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مدینہ شریف میں کہ جس گھر میں کوئی میت نہ اٹھی ہو. خود رسول اللہ کو سب سے بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی حمزہ بن عبد المطلب جو آرمی چیف بھی تھے آپ کے، وہ بھی شہید ہو گئے. ان کی لاش کا مسئلہ ہوا. نبی علیہ السلام بھی بہت غم زدہ تھے. تو اسی لیے تو یہ 60 آیات صرف غزوہ احد کی کمنٹری ہے. پورے قرآن میں اس طریقے سے کسی جنگ کی کمنٹری نہیں آئی ہے. اس کے بعد اگر آئی ہے تو غزوہ تبوک کی آئی ہے سورہ التوبہ کے اندر، آگے چل کے آئے گی. تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے آپ خود بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے، اور مولا علی جو ہے وہ ایک تھال کے اندر جو ہے وہ ڈھال جو تھی تلوار والی ڈھال، اس کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا اور ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے راکھ رکھ کے اس خون کو روکا، تو پھر وہ خون رکا. تو نبی علیہ السلام خود بھی افیکٹو ہوئے. اس سے بڑا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا
کہ اس میں بھی فتح ہوگی. مسلمانوں کو یہ وسوسے آئے کہ بھئی وعدہ تھا تو پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ بھی ہم نے سن لیا، پہلے آیات گزری کہ اللہ نے تو فتح دے دی تھی، تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا. اس میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے. پچھلی دفعہ میرا کلپ اسی میں سے ہی اپلوڈ ہوا تھا. تو سیدنا عثمان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے معاف فرما دیا، باقی اصحاب کو بھی. لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا. ابھی اس چیز کا خدشہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اس معاملے پہ ڈانٹتے. وہ ظاہر جینون ہوتا آپ کا ڈانٹنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بنائی نرم دل ہے. آپ اپنے ساتھیوں پہ ایسی شفقت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. نرم دل کیا بنایا جناب؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ تو آپ علیہ السلام کی شفقت تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے، اور میری عمر 10 سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور ہجرت کر کے آئے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئیں اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس، تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتی میں تو بچہ تھا. کبھی حضور مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، میں کام ہی بھول جاتا. تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں مجھے کہا 10 سالوں میں تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ باہر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے پیار محبت کے ساتھ، یوں کبھی ہاتھ رکھ لیا آنکھوں پہ اور کہا، آپ پیار سے بھی سے انہیں انیس کہہ کے پکارتے، جیسے ہم وہ نک نیم رکھ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کسی کا نام ذوالفقار ہے تو پیار سے زلفی کہہ دیا اسے. اس طرح نام تھا انس تو انیس کہہ کے، اور کہتے میں نے تو تمہیں اس کام بھیجا تھا. یہ بھی نہ آگے کہتے کہ ابھی تک کیا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے. پوری زندگی آپ کی شفقت. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے یا خچر یا گدھے پہ سوار تھے. ایک پینڈو شخص آیا، آپ نے اپنے گردن پہ وہ ایک چادر رکھی ہوئی تھی، اوڑی ہوئی تھی. اس نے سیدھے آ کے نہ آپ کی چادر کو، جو آپ کو پتا ہے پینڈو تو پینڈو ہی ہوتا ہے، اور پھر عرب دا پینڈو، ایک پینڈو تو عرب دا اعرابی، اس نے سیدھی آ کے نہ چادر یوں کھینچی. اور صحابی کہتے ہیں اتنی زور سے اس نے کھینچی کہ حضور کی گردن پہ نا لائن پڑ گئی اس چادر کی وجہ سے. اور کہتا ہے کہ اے محمد جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو، یعنی جو مال غنیمت میں سے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اس کو دے دو. کتنے گھوڑے اور اونٹ حضور نے اسے گفٹ کیے. تو یعنی آپ کے اندر وہ غصے والا وہ ایلیمنٹ نہیں تھا. اس حوالے سے آپ شفقت والا آپ کے اوپر پہلو غالب تھا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ اجازت دیں ہم ان طائف کی وادی میں ان کو مسل دیا جائے. تو ان کا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام پہ شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا غالب. یہ بہت سارے واقعات ہیں. مسئلہ نمبر 100 میرا انہی واقعات کے اوپر ریکارڈڈ ہے. جب وہ آیت آئی تھی سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 100 میرا ریکارڈ ہوا تھا. میں نے یہ سارے واقعات بخاری اور مسلم سے بیان کیے تھے، کہانی شریف نہیں سر، احادیث شریف سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو. اور اس کا عنوان تھا رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت. ہم تو آج تک ہمیں حدیثیں یہ سنائی جاتی ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہوگا. یہ ایک پہلو ہے. ایک اس کا وائس ورثہ ہے کہ رسول اللہ کو ہم سے کتنی محبت تھی، آپ کو اپنے اصحاب سے کتنی محبت تھی، بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کیا محبت تھی. وہ سارے واقعات احادیث کی شکل میں نے بیان کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی شفقت والا ایک ڈومیننٹ پہلو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا کہ آپ کی یہ شفقت ہے. ابھی تک آپ اب یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے نا، تو آپ نے ان کی اس غلطی کے اوپر سرزنش نہیں کرنی. فاعف عنہم، ان سے درگزر فرمائیے. اچھا اب دیکھیں، ویسے تو اللہ کا معاف کر دینا بھی کافی تھا. اس سے پہلے 2 آیات گزر چکی ہیں
155 نمبر اور 152 کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو رسول اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ تو لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو ڈیکورم سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیم لیڈر جو اللہ کے لیے ڈٹا ہوتا ہے نا, اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے, حقوق اللہ اپنی جگہ پہ. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا اور آپ اتنے نرم دل ہیں. دیکھیں کس طرح پوری تمہید, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پروٹوکول کا محتاج ہے کہ اپنے نبی سے بات کرے تو اتنا پروٹوکول کہ دیکھیں آپ بڑے نرم دل ہیں, آپ کی کتنی شفقت ہے, اسی وجہ سے آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں, تو چھاڑ دو انہوں نے. یہ ہے اللہ کی اپنے نبی سے محبت. ورنہ اللہ اپنی مخلوق کو اس طرح کا پروٹوکول کیوں دے گا؟ وہ تو خالق ہے. خالق اور مخلوق اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن یہ اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاعف عنہم, آپ بڑے نرم دل ہیں. آپ اگر سخت مزاج ہوتے یا آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جاتے, یہ آپ کا مزاج ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ ان سے درگزر کریں. واستغفر لہم, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. غلطی تو انہوں نے کیتی ہے, اے نہیں اللہ نے کہا کہ نہ اے صحابہ دی غلطی بیان کرنا گستاخی ہو جائے گی. یہ گستاخی جیڑی ہے نا, یہ آج کل دے زمانے چ ہوندی ہے, اس زمانے چ نہیں سی ہوندی. غلطی ہوئی ہے, آپ بھی ان سے درگزر کریں, ان کے لیے بخشش طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں بھی ہے نا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس حاضر ہوتے, آپ سے معافی مانگتے, آپ اللہ کے حضور کی سفارش کرتے تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول رکھا ہے کہ ٹیم لیڈر سے تو آپ نے جو غلطی کی معافی تو مانگنی ہے نا. لیکن یہ آیت آج نہیں ہے کہ آج کسی نے قبر رسول پہ جا کے معافی منگوانی ہے, نہیں. نبی علیہ السلام جب ایز اے ٹیم لیڈر تھے اور آپ علیہ السلام کسی کو کوئی کام اسائن کرتے تھے, یہ اس کانٹیکس میں بات ہے. تو اب کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیں, ان کے لیے دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ ان کو بخش دے. اور یہاں پہ بس نہیں کیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور مستقبل میں بھی جو واقعات آئیں گے نا اس میں آپ نے ان کو مشورے میں شامل کر رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اب کنکلوڈ کر لیں کہ چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کیا آندہ میں نے مشورے میں نہیں ماننا. اس دنیا میں تو یہی لیڈر کرتے ہیں نا کہ تو تے بولنا ہی نہیں ہے, تو جو پچھلی بار کام پایا سی نا تو تے اس ٹائم نہ بول نہ, یہ نہیں کرنا. جب معاف کیا ہے دل سے معاف کرنا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مشورہ دے تو مشورہ لینا ہے, اپنے مشورے میں انہیں شامل. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے. ہمارا کون سا مسلمان حکمران ہے جو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں نہ کوئی پرائم منسٹر اور نہ کوئی ڈکٹیٹر آپ کو ایسا ملے گا. سب گنڈے اور بدماش ہوتے ہیں جب وہ لیڈرشپ پہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھیوں کو وزارتوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے, میڈیا والے بتاتے ہیں سر تسی وزیر نہیں رہے. یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. ایسے لیڈرز, یہ لوگ لیڈر نہیں ہوتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھی اس سے سیٹسفائی ہو, اور جب وہ کام یہ کرتا ہے نا تو پھر وہ مشورے سے کرتا ہے. میں آپ کو اپنے آفس میں بتاؤں, ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تبلیغی جماعت کے, یعنی وہ پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ ہماری ڈیفنس کی ٹیکنالوجی میں چند بڑے لوگوں میں سے ایک. میری جب سلیکشن بھی ہوئی تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا, تو مجھے بعد میں پتا چلا جب میں ان کے پاس, تو ان میں نے یہ عادت دیکھی تھی کہ حالانکہ ہم سے بہت سینئر آفیسر تھے, جب کبھی انہوں نے کوئی ڈیوٹی ہمیں اسائن کی ہے اور وہ ہماری ڈیوٹی چینج کرنی ہوتی تھی نا, اور ان کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ اس بات کا برا منائے گا, کیونکہ میرے ساتھ تو یہ اکثر ہو جاتا تھا